السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، ہم نے ارلی ایج آف عربیہ کے بارے میں پڑھا تھا پچھلی کلاسز میں کہ کس طریقے سے ایج آف اگنورنس تھی، دور جہالت تھا، برائیاں کس قدر عام تھی۔ تو اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تنہائی میں کچھ وقت بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، بعض دفعہ تو دو دو تین تین دن جو ہے اللہ کی عبادت تنہائی میں کرتے تھے۔ تو اس چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار حرا، جو کہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا، وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے 2 دن کا کھانے پینے کی اشیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا کرتی تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے غار میں قیام کریں اور جو ہے کھانا کھانا کھا سکیں، تاکہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اچھا، آل وہ اب اسی موضوع کا ہم شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ ریویلیشن جو سب سے پہلی وحی تھی، جس کے نازل ہونے کے بعد ایک طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا، کیونکہ وحی نبیوں پر آتی ہے، تو پہلی وحی کا آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ اچھا، یہاں سے شروع کریں گے۔ یہ سینٹینس جو ہے یہ اس ٹاپک کا نہیں ہے۔ اچھا، ڈیورنگ ہز یوتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں جو ہے اچھا اس کو کاٹ دیتے ہیں ہم، سینٹینس یہ اس کا نہیں ہے۔ اچھا، ڈیورنگ ہز یوتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیو آف ہیرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، گھنٹوں نماز پڑھتے تھے اللہ کے سامنے، اور hours to go to pity the fallen state of Arabs، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے کہ عرب کی جو ریاست ہے جو کہ بہت گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، گر رہی ہے، اس کے لیے رحم مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو سیدھا راستہ دکھائے۔ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اکیلے رہنا شروع کر دیا، مطلب غار کے وہ بھیرا کے اندر اکیلے وقت گزارا کرتے تھے اور اکیلے رہتے تھے، اور کیو بھیرا میں نے بتایا تھا کہ 2 میل کے فاصلے پر تھی، مکہ مکرمہ سے تھی کیا، بلکہ ابھی بھی ہے، موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ پھر ایک دن اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے، جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا کہ کیا کیفیت تھی۔ انہوں نے بڑی مضبوطی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور دبایا، اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبریل علیہ السلام نے دوبارہ دبایا زور سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فرمایا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبریل علیہ السلام نے دوبارہ زور سے دبایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگ گئے۔ کیا پڑھا؟ جو جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا۔ سورہ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ والی سورت کی شروع کی 5 آیات نازل ہوئی۔ رمضان کا مہینہ تھا، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گہری عبادت میں، گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے غار کے اندر۔ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب تھا، آئی ایم ناٹ دا ریڈر، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو نیریٹ کیا ہے، ذکر کیا، بتایا ہے کہ میرا جواب تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں، ٹھیک ہے۔ سو ہی ہیلڈ می ہیلڈ می اینڈ پریس می ہارڈ سیکنڈ ٹائم، دوسری مرتبہ بھی یہ ہوا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ ایک تکلیف بھی محسوس ہوئی اس چیز میں، ٹھیک ہے، اور بہت زور سے دبایا تھا۔ اسی طرح جب 3 ٹائم دبایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر جبریل علیہ السلام نے کہا، ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ، رب کے نام سے پڑھیے۔ وہ کریٹڈ مین فرام کلوٹس آف دا بلڈ، بلڈ کے ٹکڑے سے پیدا کیا، کلوٹ کہتے ہیں اس کو، بلڈ کے ٹکڑے کو۔ ریڈ یور لارڈ از دا موسٹ باؤنٹینس، آپ کے اللہ، آپ کے لارڈ جو ہیں بہت سخی ہیں، دینے والے ہیں۔ اور پڑھیے، جس نے سکھایا انسان کو قلم سے، قلم کا استعمال سکھایا،
اور انسان کو وہ چیز سکھائی جو انسان نہیں جانتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا معاملہ دیکھ کر گھبرا گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلی دفعہ یہ سچویشن آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا کہ کیا ہے، کون ہے جبریل علیہ السلام، کیا چیز لے کر آئے ہیں، کیوں لائے ہیں میرے پاس، کچھ بھی علم نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے گھبرا گئے. گھر واپس تشریف لے آیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا واقعہ بتایا. ٹھیک ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا کیا، کنسول ہم، تسلی دی. یعنی کہ نبوت کی نشانی ملنے کے بعد سب سے پہلے جس خاتون نے، جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی. بڑی حوصلہ افزائی کری خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں فرما رہے تھے کہ ریپ می مطلب میرے اوپر چادر ڈالو، کمبل ڈالو میرے اوپر، کیونکہ سردی لگ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے تھے کہ مجھ پر چادر ڈالو، ریپ می. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر ڈالی. تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد نارمل سچویشن ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا کہ آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا اس طرح نہیں چھوڑیں گے اور آپ کے ساتھ کوئی برا کام نہیں ہوگا. آپ تو لوگوں کے ساتھ اچھائی والے معاملے کرتے ہیں. تو یہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، وحی کی نازل ہونے کے بعد تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس معاملے میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بہت اہم کردار ہے نبوت کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حوصلہ دیا، تسلی دی. اور دوسرا بھی بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو بڑی تکلیفیں کفار دیتے تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا سپورٹ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اچھا، پھر کیا ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. ورقہ بن نوفل جو تھے یہ کرسچن عالم تھے اور یہ نابینا ہو چکے تھے بڑھاپے کی وجہ سے. اچھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی ان کے پاس. اور اچھا، یہ جو ہے نا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کزن تھے، پیٹرنل کزن، یعنی کہ والد صاحب کے خاندان سے. کرسچن تھے، تھے، اسکالر تھے، بہت نالج تھی ان کو عربک کی، ہیبرو زبان کی، بائبل کی. ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ملوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا. پھر اپنے کزن یعنی کہ ورقہ بن نوفل سے کہا، کزن وڈ یو لائک ٹو ہیئر وٹ یور نیفیو ہیز ٹو سے، کہ آپ کے بھتیجے کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ آپ سنائیں گے. ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جی کہیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ ویل نیفیو وٹ یو ہیو سین، آپ نے کیا دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری معاملہ جو تھا پیش آیا تھا وہ سنایا. اچھا، جب ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹوری سنائی تو ورقہ نے کیا کہا، ورقہ بن نوفل پہچان گئے کہ بھئی یہ جو وحی لے کر آئے تھے وہ جبریل علیہ السلام تھے، جو نازل ہوا ہے وہ قرآن نازل ہوا ہے، جو مطلب اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ورقہ بن نوفل پہچان گئے اور ورقہ بن نوفل نے پیشن گوئی کری. اٹ از دا سیم ریویلیشن ایز واز سینٹ ڈاؤن ٹو موسیٰ، یہ تو وہی ریویلیشن ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی. I wish I was young man so that I might be alive when your people turn you away from the city. میری خواہش ہے کہ کاش میں اتنا جوان ہوتا کہ میں جب زندہ رہتا اور جب لوگ آپ کے گھر سے مطلب آپ کو اس شہر سے نکالیں گے. تو اس پر اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ would they turn me away، کہ وہ لوگ مجھ کو دور کر دیں گے، نکال دیں گے. کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا کہ مجھے تو ان لوگوں نے صادق اور امین کا خطاب دیا ہوا ہے، مجھے سچا مانتے ہیں، کہ یہ لوگ مجھ کو نکالیں گے. یعنی کہ جب فیوچر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کریں گے تو کیا یہ لوگ نکالیں گے مجھے. ورقہ بن نوفل نے کیا جواب دیا، یس نو مین ہیز پریچڈ اے میسج لائک یورز بٹ واز میڈ ود اینمٹی. آپ سے پہلے بھی اس طرح کا میسج کی تبلیغ کسی بندے نے نہیں کری یہاں تک کہ اس کا دشمنوں سے سامنا ہوا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبیوں نے دین کی تبلیغ کری ہے
ان کے بہت زیادہ دشمن بن گئے تھے، لوگوں نے ان سے برا برتاؤ کیا، دشمن ہی نہیں بھائی. یعنی کہ ہم نبیوں کی ہسٹری نکال کر دیکھیں تو قرآن پاک میں بہت سارے واقعات موجود ہیں، کس طرح نبیوں کے خلاف لوگ ہو جاتے تھے، نبیوں کو تکلیفیں دیتے تھے. یعنی کہ لوگ جب نبی تبلیغ کرتے تھے تو یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فیوچر میں ہونے والی تھی. اس چیز کی پریڈکشن کری تھی، پیشن گوئی کری تھی ورقہ بن نوفل نے. Thus, Varqa bin Nawfal became a source of interpretation of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's experience of receiving the first divine revelation. تو اس طرح سے ورقہ بن نوفل ایک طریقے سے سورس بنے، ذریعہ بنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی جو پہلی وحی تھی اس کی تفصیل کرنے والے، اس کو سمجھانے والے. تو آج کی کلاس ہماری ختم ہوئی ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آگے دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.